الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب حضرات تفسیر قرآن کلاس میں حاضر ہیں اور تفسیر قرآن ہم سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی تیسری آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں ہم کچھ پڑھیں گے۔ یہاں میں آپ حضرات کی توجہ ایک چیز کی طرف مبذول کروانا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ سب حضرات سمجھدار ہیں اور عمر کے اس حصے میں ہیں کہ آپ کو سمجھانے کے لیے زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے، آسانی سے آپ بات سمجھ جاتے ہیں۔ تو اس تفسیر قرآن کلاس کی برکت سے آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ جیسے ہم روزانہ ایک آیت پڑھ رہے ہیں تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ روزانہ ایک آیت کی تصحیح آپ حضرات اپنے طور پر کیا کریں، کہ جیسے سورہ فاتحہ کی آپ ریکارڈنگ سن لیں۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں تجوید کے موافق تلاوت کرنے کی، اور بھی یوٹیوب پہ کافی ساری قرآن پاک کی تلاوت جس قاری صاحب کو آپ پسند کرتے ہو ان کی موجود ہے۔ تو آپ وہاں سے جب تک سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہوتی ہے تو اس وقت تک آپ تمام حضرات سورہ فاتحہ تجوید کے مطابق اپنی درست کر لیں۔ یہ تو مجھے یقین ہے کہ آپ تمام حضرات کو سورہ فاتحہ زبانی یاد ہے، بس کچھ اس میں تجوید کی غلطی ہوگی۔ تو یہ تجوید کی غلطی آپ حضرات جس قاری کو آپ پسند کرتے ہیں اس کی تلاوت بار بار سن کے اور پھر آپ خود بھی اس کو بار بار دہرائیں، تاکہ
آپ لوگ جب قرآن پاک کی تفسیر مکمل کریں تو قرآن پاک کی جو تجوید ہے وہ بھی آپ کی درست ہو چکی ہو۔ اس کے ساتھ ایک اور گزارش ہے تو وہ مشکل، لیکن اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ سب کو اس کا فائدہ ہوگا۔ وہ گزارش یہ ہے کہ جیسے اب ہم روزانہ ایک ایک آیت تفسیر کی پڑھ رہے ہیں، تو ایسے ہی اگر آپ روزانہ ایک ایک آیت یاد کرنا شروع کر دیں تو روزانہ ایک آیت یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ نے جب ہم تفسیر کلاس سے فارغ ہوئے 9:30 بجے تو اس کو آپ لوگ اگلی آیت یا جس آیت کی ہم نے تفسیر پڑھی ہے اس کو بار بار پڑھیں۔ جب آپ گن کے 10 دفعہ پڑھیں گے تو وہ آیت آپ کو یاد ہو چکی ہوگی۔ اب آپ اس کو بار بار پڑھنا شروع کر دیں، 10-15 دفعہ 20 دفعہ جب دہرائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو یاد ہو چکی ہوگی۔ اور پھر جب آپ کسی کام میں لگ جائیں اور اس سے فارغ ہوں یا صبح اٹھیں تو پھر اس آیت کو 5-6 دفعہ پڑھ لیں، اور دن میں یہ بھی کر لیں کہ جو پچھلی آیات ہیں ان کو بھی ایک دفعہ دہرا لیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ آپ حضرات جب ہم تفسیر قرآن کلاس مکمل ہوگی تو اس وقت مجھے یقین ہے کہ آپ تمام حضرات حافظ بھی ہوں گے اگر آپ اسی طرح کوشش کریں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مولوی صاحب گرفتار ہوئے تو انہوں نے جیل میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا اور جیل میں بیٹھ کے قرآن پاک یاد کرنا شروع کر دیا۔ تو ماشاءاللہ وہ 3 مہینے شاید جیل میں رہے، 4 مہینے رہے، جتنا بھی عرصہ رہے، تو جب وہ جیل سے نکلے تو وہ حافظ قرآن تھے۔ تو بہرحال میں یہ ایسی بات تو نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے نا وہ تھوڑا سا شوق کے ساتھ یاد کرنا چاہیں گے نا، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ بچے جو ہوتے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ حضرات چونکہ مکمل توجہ دیں گے تو وہ یہ یاد ہو جائے گی۔ اب ہم سبق پڑھتے ہیں۔ سبق سے پہلے ایک چیز یہ بھی یاد کر لیں کہ وہ ایک ہلکا سا سوال جو ہے نا وہ آپ کو بھیجا تھا، جن حضرات نے وہ مکمل کر لیا ہے تو میں ان کا شکریہ کہتا ہوں ان سے، اور جن حضرات نے وہ مکمل نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس کو مکمل کریں، اور قرآن پاک کی آیات تفاسیر بھی وہاں پہ مختلف رکھی ہوئی ہیں ڈرائیو میں، ان سے بھی آپ مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہے۔ تو جب آپ اس کا جواب لکھیں گے آپ کو خود فائدہ محسوس ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ سورہ فاتحہ کی 4تھی آیت ہے۔ اب تک انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف تھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف تھا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کے کمالات کی طرف انسان کی توجہ گئی تو اس کے بعد بے اختیار اس کی نظر اپنی کوتاہیوں پر بھی پڑی اور اپنے نامہ اعمال پر بھی پڑی، اور اللہ تعالیٰ کے جو کمالات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی شفقتیں ہیں، ان پر بھی نظر پڑی، تو فوراً وہ بولا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کو کمالات حاصل ہیں، یہ جو آپ کی مہربانیاں ہیں، یہ جو آپ کی رحمتیں ہیں، ہر خاص اور عام پر، ہر کس و ناقص پر، تو ان کا تقاضا یہ ہے
کہ ہم جو اپنا سر نیاز ہے یہ آپ کے سامنے ہی جھکائیں. عبادت کے لائق آپ ہی کی ذات ہے، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت نام ہے کمال محبت کے ساتھ. عبادت کہتے ہیں کمال محبت کے ساتھ کمال اطاعت کرنا. پوری محبت کسی کی آپ کے دل میں بیٹھ جائے اور اس پوری محبت کے جذبے کے ساتھ آپ اس کی اطاعت کریں، اور اطاعت بھی مکمل انتہا درجے کی ہو، تو اس کو کہتے ہیں عبادت. ویسے تو ہم جہاں پہ ملازمت کر رہے ہوتے ہیں ان کی بھی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے والدین کی بھی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بڑے بہن بھائیوں کی بھی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، ملک کا قانون ہے اس کی بھی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، اور بھی زندگی میں کتنے پہلو ہیں ہم لوگوں کی، افراد کی، اداروں کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس اطاعت کو عبادت کا درجہ نہیں دیا جاتا، اس اطاعت کو عبادت نہیں کہا جاتا، بلکہ عبادت اسی کو کہا جاتا ہے جہاں پہ محبت بھی ہو. یہ جتنی اطاعتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ محبت عام طور پہ نہیں ہوتی، اور بعض جگہوں پہ محبت بھی ہوتی ہے، جیسے بہن بھائی کا معاملہ ہے، میاں بیوی کا معاملہ ہے، ماں باپ کا معاملہ ہے، پیر اور مرید کا معاملہ ہے. تو لیکن یہاں پہ جیسی اللہ تعالی کے ساتھ ہماری محبت ہوتی ہے ویسی محبت نہیں ہوتی. انسان بہت ساری چیزیں اپنے والدین کے ساتھ باتیں کر سکتا ہے، لیکن ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بہن بھائیوں کے سامنے نہیں کر سکتا، اور ایسے ہی کچھ باتیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ کر سکتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں کر سکتا. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ اپنے پیر کے ساتھ، مولوی صاحب کے ساتھ، امام صاحب کے ساتھ، یا کسی بھی قابل احترام شخصیت کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن وہ چیزیں اپنے گھر میں، وہ باتیں اپنے گھر میں نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ ذات ایسی ہے کہ آپ اس کے سامنے اپنی دنیا کے ہر قسم کے بکھیڑے، ہر قسم کی اچھی بری چیز اس کے سامنے آپ رکھ سکتے ہیں، اور بے تکلفی کے ساتھ آپ اپنی درخواست اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں. تو یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کمال محبت کے ساتھ، اعلیٰ درجے کی محبت ہو اور کمال اطاعت کرنا، اعلیٰ درجے کی اطاعت کرنا، اعلیٰ درجے کی محبت کے ساتھ اعلیٰ درجے کی اطاعت کرنا، اس کا نام عبادت ہے. اب دیکھیں قرآن پاک کا پیرایا، فرمایا ایاک نعبد، ایاک نعبد، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اب یہ ایاک، یہ لفظ ویسے ہی عربی زبان میں کسی چیز کو، کسی بات کو، کسی یعنی اس کے معنی کو مختصر کرنے کے لیے آتا ہے، اس کی معنی کی وسعت کو ختم کر کے اور مختصر کرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے. اور پھر یہاں پہ عربی زبان کا ایک اور قاعدہ استعمال ہوا. اصل میں تو یہ ہونا چاہیے تھا عربی زبان کے مطابق نعبدک، نعبدک، اس کا ترجمہ ہوتا ہم عبادت کرتے ہیں کا تیری، آپ کی. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کا لفظ ہے اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے مفعول. جب بھی کوئی جملہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ جس میں کسی فعل کا موجود ہونا پایا جاتا ہے، تو اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، یا بعض اوقات دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک فعل
اور ساتھ اس کا فاعل، جیسے ہم کہتے ہیں مارا، تو اب کس نے مارا؟ مارنے والے کو فاعل کہتے ہیں. جیسے ہم کہیں گے علی نے مارا، تو اب کس کو مارا یہ سوال اٹھتا ہے. علی نے احمد کو مارا. اب یہاں پہ تین چیزیں پائی گئی. ایک تو فعل پایا گیا مارنے کا، نمبر دو فاعل پایا گیا علی نے مارا، اور نمبر تین مفعول کس کو مارا، جس پر وہ فعل واقع ہوا، وہ احمد. تو علی فاعل احمد مفعول. تو عام طور پہ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جب بھی کسی فعل کا تذکرہ ہو. تو ہم کہہ رہے نعبدو، اس میں دو چیزیں. نون کا مطلب یہ فاعل ہے. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. کس کی کرتے ہیں؟ کا تیری ہی، اے خدا ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو مفعول ہے اس کو پہلے ذکر کر دیا. ایاکا عام عبارت میں بعد میں ہوتا ہے مفعول، تو اللہ تعالیٰ نے مفعول کو پہلے ذکر کر دیا ایاکا نعبدو. تو ایاکا کا مطلب ویسے ہی وہ مختصر کرنے کے لیے آتا ہے، اور اسی طرح جب کسی مفعول کو فعل سے پہلے ذکر کر دیا جائے تو اس کا مطلب بھی اس جملے میں جو معنی پایا جا رہا ہے اس کو مختصر کرنا ہے، اس کی وسعت کو ختم کرنا ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہم عبادت کرتے ہیں آپ کی، ہم عبادت کرتے ہیں آپ کی. تو اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ کے علاوہ بھی کسی کی کرتے ہیں. جب ایاکا نعبدو کہا، اس کا مطلب ہوا ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. جو پہلے جملے میں وسعت تھی نعبدو کا، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اس سے اللہ کے علاوہ جو خدا ہے یا جن کو لوگوں نے خدا بنایا ہوا ہے وہ نکل نہیں رہے تھے. وسعت تھی اس لفظ میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس وسعت کو ختم کرنے کے لیے ایاکا، ایک تو ایاکا لفظ استعمال کیا اور دوسرا اس کو پہلے ذکر کر دیا. تو یہ دو دفعہ یعنی تاکید آ گئی معنی کو مختصر کرنے کے لیے. تو مطلب یہ ہوا ایاکا نعبدو، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. ہم زبانی طور پر بھی آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم بدنی طور پر بھی آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم مالی طور پر بھی آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. آپ کے علاوہ کسی کو ہم اپنا حاجت روا نہیں سمجھتے. آپ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. تو ایاک نعبدو اس میں نفی کر دی گئی اللہ کے علاوہ ہر قسم کی عظمتیں، ہر قسم کے کمالات رکھنے والے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کی نفی کر دی گئی کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. ایاک نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہاں پہ بھی وہی ساری بات آ گئی. واو کا مطلب اور، ایاکا آپ ہی کی، آپ ہی سے، نستعین یہاں پہ بھی پہلے بھی آیا نعبدو میں کے شروع میں نون، اور یہاں پہ نستعین کو شروع میں نون. اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے واحد کی بجائے جمع کا صیغہ استعمال کیا، جمع متکلم کا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ کے علاوہ ہم کسی سے مدد طلب نہیں کرتے. مدد طلب کرنا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. استعانت، نستعین کا اصل مادہ ہے استعانت، استعانت مصدر ہے. تو استعانت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں.
مدد مانگنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. آپ مدد طلب کریں. ایک مدد طلب کی جاتی ہے ظاہری اسباب کے تحت. کسی سے ظاہری اسباب کے تحت مدد طلب کی جاتی ہے. جیسے کسی کے ہاتھ میں قلم ہے، آپ نے کہا مجھے قلم دینا. اب آپ نے اس سے ایک طرح سے مدد طلب کی کہ قلم کے ذریعے میری مدد کرو. کسی کے پاس پانی ہے، آپ نے اس سے کہا مجھے پانی دینا. اب آپ نے پانی لینے کے لیے اس سے مدد طلب کی. اسی طرح دنیا کے تمام کام جو ہم دوسرے افراد سے یا دوسری مخلوقات سے لیتے ہیں، تو یہ ہے ظاہری اسباب کے تحت ان سے مدد لینا. ظاہری اسباب کے تحت ان سے مدد لینا تو شرعاً اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہم دوسرے افراد سے، مخلوقات سے، آلات سے ہم ظاہری یہ جو اسباب ہیں ان کے تحت ان سے مدد طلب کر سکتے ہیں. اور اس مدد کے جائز ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اور اسی یہ جو مدد ہے ظاہری اسباب کے تحت ہم لیتے ہیں کسی سے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرما دیا سورہ مائدہ میں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ تقوی اور نیکی کے جو کام ہیں ان میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرو. تو یہ کسی کی مدد کرنا، کسی بھی یعنی دنیاوی ضرورت کے لحاظ سے بھی مدد کرنا، یہ بھی اسی میں آتا ہے، یہ شرعاً جائز ہے. اور آگے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ گناہ اور ظلم کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم کے کام میں کسی کی مدد نہ کرو، یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے. تو جو گناہ کے کام ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں، ان میں مدد کرنا، تعاون کرنا جائز نہیں ہے. یہ تو ہے ظاہری اسباب کے تحت جو کسی سے مدد طلب کی جاتی ہے. دوسرا ہے ما فوق الاسباب کسی سے مدد مانگنا. ما فوق الاسباب کسی سے مدد مانگنا تو ما فوق الاسباب یعنی جو ظاہری اسباب ہیں ان سے ہٹ کر آپ کسی سے مدد مانگ رہے ہیں، تو ما فوق الاسباب کسی کو مؤثر حقیقی سمجھ کر مدد مانگنا جائز نہیں ہے. مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جتنے اسباب ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہیں. تو ان اسباب کو اگر نکال دیا جائے اور اسباب کے بغیر آپ کسی سے مدد مانگتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے. اب اس کی مثال کیا ہوگی؟ اس کی آسان سی مثال ہم آپ کو سمجھانے کے لیے دیتے ہیں. جیسے مشرکین ہیں، بت پرست ہیں، ہندو ہیں، یہ بتوں سے اپنی حاجات مانگتے ہیں، اپنی ضروریات بتوں سے مانگتے ہیں کہ جی مجھے بیٹا دے دیں، فلاں بیمار ہے اس کو شفا دے دیں، فلاں کی شادی ہونی ہے اس کی شادی کروا دیں. تو یہ جو ما فوق الاسباب مختلف معبودان باطلہ سے مدد مانگی جاتی ہے، وہ مخلوق ہوں چاہے مخلوق نہ ہو، خود بنائے گئے ہوں، انسان ہوں یا انسانوں کے علاوہ ہوں، تو ان تمام سے ما فوق الاسباب مدد مانگنا جائز نہیں ہے. ما فوق الاسباب
مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد میں انسان نے اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت تھی اور اللہ تعالیٰ کی جو مقام ہے عبادت کا، اس کا اقرار کیا۔ جب مان لیا کہ معبود اور حاجات کا پورا کرنے والا اور عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر انسان نے اپنی بے مائیگی دیکھی اور اپنی حاجات دیکھی، اپنے معاملات دیکھے، تو فوراً پکارا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اپنے تمام کاموں کی۔ بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان کر دیا کہ عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ کی، اور ہر قسم کے کاموں میں مدد طلب کرنا بھی صرف اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں۔ دعا ہے حق تعالیٰ شانہ ہم سب کو حق تعالیٰ شانہ کی عبادت کرنے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنا سر جھکانے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی تمام جو معاملات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔